محمد علی مرزا صاحب کے جو بیانات ہیں وہ شدید قسم کے متنازع بیانات تھے، جن کی وجہ سے ملک کے اندر ایک انارکی کی کیفیت، انتشار کی کیفیت اور فرقہ واریت کی کیفیت کو ہوا دی جا رہی تھی، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اٹھ کر قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لے۔ اور اس طرح کے 2-3 واقعات پہلے پیش بھی آئے ان کی اکیڈمی کے اندر کہ کچھ لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لینے کی کوشش کی۔ ہم اس بات کے بالکل قائل نہیں ہیں کہ کوئی شخص اٹھ کر قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ایسا شخص جو ملک کے اندر انتشار یا انارکی کا باعث بن رہا ہے، یا اس کے متنازع بیانات کی وجہ سے یا مقدس ہستیوں پر طعن و تشنیع کرنے کی وجہ سے دینی طبقہ جو ہے اس کے جذبات مجروح ہوں، اور اس کے باوجود ریاستی ادارے یا حکومتی ادارے اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں، قانون کی بالادستی رکھتے ہوئے، اور قانون کے اندر اس کے ساتھ قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں میں ایک فتویٰ سامنے آیا جس میں اس کے قتل کا کہا گیا، تو ہم اس فتوے کی بالکل حمایت نہیں کرتے کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی حمایت کریں گے کہ اپنے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے خلاف ضرور کارروائی کرے۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک ایف آئی آر اس کے خلاف درج ہوئی گجرات سے۔ پہلے بھی جناب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہی نہیں نکلا۔ اب ان ایف آئی آر کا کوئی خاطر خواہ فائدہ کیوں نہیں نکلا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون بہتر جانتے ہیں، یا حکومتی ادارے بہتر جانتے ہوں گے۔ تو گجرات میں اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی۔ عمیر علی قادری صاحب نے اس کے خلاف درخواست دی اور ایف آئی آر درج ہوئی، جس میں اس پر جو دفعات لگی تھی وہ 295A، 295B اور 298A، یہ 3 دفعات اس پر لگی تھی۔ اس میں محمد علی مرزا صاحب کو نامینیٹ بھی کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی طرف سے وہ کراس ایف آئی آر ان پر ہوئی۔ اس میں 4 بندوں کو نامینیٹ کیا گیا، افضل قادری صاحب کو، اور احسن کو، عماد الاسلام کو، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے حافظ اسامہ، اس کو نامینیٹ کیا گیا کہ پھر ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوئی۔ یہ غالباً جو تیسری ایف آئی آر ہوئی یہ 26 تاریخ کو ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے، یا مقدس ہستیوں پر طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے، جو صحابہ پر طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے، جو نئے طبقے کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کشتی کسی کنارے قانون کے اندر رہتے ہوئے ضرور لگے گی انشاءاللہ العزیز۔ پھر 29 تاریخ کو پیشی تھی عدالت سیشن کورٹ کے اندر، تو دفاع صحابہ کونسل کی جانب سے باقاعدہ طور پر دھرنے کا اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک نیو ٹی وی اس کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا، یا جب تک مرزا صاحب کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ لیکن ایک بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ جب اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی تو ریاستی اداروں نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ خیر، آج 29 تاریخ تھی اور 29 تاریخ کو اس نے سیشن کورٹ کے اندر پیش ہونا تھا۔ تو 29 تاریخ کو جناب سیشن کورٹ کے اندر پیش ہوئے، اور ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست بھی دی ہوئی تھی۔ تو سیشن کورٹ کی جج نے ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا، بلکہ پیکا ایکٹ کے تحت یہ کہا گیا کہ 2 دفعات ان پر اور لگتی ہیں، وہ 2 دفعات بھی ان پر لگائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کو ریفر کر دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف کہ ہائی کورٹ اس جو بینچ ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے۔ تو اتنی بات تو سامنے آ گئی کہ اس کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے۔ پھر جو وکیل صاحب تھے ناصر منہاج صاحب، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان بھی جاری کیا کہ جب ایک مجرم ہے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہیں تو پولیس نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ تو پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو گرفتار کرتی۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی مصدقہ خبر نہیں آئی کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ اس کو ابھی تک گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے
کہ وہ شخص جو کمرے کے اندر بیٹھ کر علماء کو گستاخ ڈکلیئر کرتا تھا، انشاءاللہ العزیز پوری دنیا دیکھے گی کہ عدالت کے اندر قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی اپنی گستاخیاں ثابت ہوں گی، اور یہ ثابت ہوگا کہ یہ بندہ تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کا گستاخ تھا، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ثابت ہو جائے گا تو قانون کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آ گئی، میں وہ ضرور عرض کروں گا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من عاد علی ولی فقط آذنت بالحرب، کہ وہ شخص جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو جو شخص مقدس ہستیوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو ان کو جب اس طرح کی باتیں، طعن و تشنیع یا گستاخانہ جملے یا ایسے جملے جو اخلاق سے گرے ہوئے ہیں ان کو کہے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ضرور ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب تدبیر چلتی ہے تو قرآن میں خود آتا ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی امید ہے اور اپنے ریاستی اداروں سے بھی امید ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اس کیس کو میرٹ پر لے کر چلتے ہوئے ضرور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں اور ہمارے ملک پاکستان کو استحکام بھی نصیب ہو۔